بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک تشویشناک بحث چل رہی ہے جو کہ ٹرانسجنڈر بل کے بارے میں ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک بل سینٹ میں بھیجا ہے جو ٹرانسجنڈر کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ٹرانسجنڈر چیز کیا ہے اور یہ پوری دنیا کے ملکوں میں یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے جو اس کو زبردستی ہر ملک کے اندر لاگو کروا رہا ہے۔ یہ بحث تو ہو رہی ہے ٹرانسجنڈر بل جی پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل حقائق تک پہنچنا ہے کہ اس کے پیچھے ہے کون۔ اصل میں کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ فتن آئے گا کہ فتنے میری امت پر اس طرح گریں گے جس طرح تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ تو اگر آج آپ دیکھیں تو ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے سنیں گے۔ تو یہ دور فتن ہے، تو اس کے اندر فتنے اٹھتے رہیں گے، لیکن اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں کس طرح اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے اس دور فتن کے اندر، اور کس طرح ہمارے ملکوں کا اور پوری مسلم امہ کا۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک تنظیم ہے دنیا کے اندر، اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا، فری میسن، اور ایک ہے ایلومناٹی۔ یہ دو تنظیمیں جو ہیں تقریباً پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں، اور یہ ان کو کہا جاتا ہے یہ دجال کی تنظیمیں ہیں، یا آپ کہہ لیں شیطان کی تنظیمیں ہیں، اور ان کے دنیا کے اندر مختلف مقاصد ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرتی ہیں، یعنی کہ کلبوں وغیرہ کو پرموٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیں یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو پرموٹ کرتے ہیں، اسی طرح آزادی رائے کو پرموٹ کرتے ہیں، حقوق نسواں کو پرموٹ کرتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں جن سے معاشرے کے اندر برائی پیدا ہو اور جس سے ثقافتی اطوار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں، دنیا کی ثقافت تباہ ہو جائے، علاقوں کے علاقے تباہ ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک مذہب کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر ایک اور بات چل رہی ہے، وہ ہے کہ ریلیجن آف ابراہیم، کہ ابراہیم کا ریلیجن۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے مذہب ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پوری دنیا کو ایک پیج پر اکٹھا کر کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، اور بھی جتنے مذاہب ہیں ان سب کو ایک پیج پر اکٹھا کر کے ہم ان سب کو دین ابراہیم کی تعلیمات دیں اور پوری دنیا ایک دین کے مطابق رہے، جیسے اکبر نے اپنا دین اکبری پیدا کیا تھا کہ جو چاہے دنیا کے اندر جو کرے، کوئی کسی کو مذہبی نہیں چھیڑے گا۔ اس کو نام دیا گیا ہے مذہبی آزادی رائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس مذہبی آزادی رائے کے اندر یورپ کے اندر کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر جن کے اندر یہ مذہبی آزادی رائے کا بل یا قانون پاس کیا گیا ہے، ان ملکوں کے اندر کس طرح جو ہے وہ بےہودگی آزادی رائے کے نام پر آئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ مذہبی آزادی رائے کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی صحیح روح کو انہوں نے کچھ اسکالر خریدے ہیں، علماء خریدے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں، جس سے اسلام کی روح کو وہ چھیڑتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کی غلط تشریح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں مذہبی آزادی رائے، اور اس وقت دنیا کے اندر وہ ایک قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ریلیجن آف ابراہیم، کہ ابراہیم کا دین۔ تو سارے مذہب جو ہیں، اسلام کو چھوڑ دے، مسلمان جو ہیں اسلام کو چھوڑ دیں، عیسائی عیسائیت کو چھوڑ دیں، یہودیت کو چھوڑ دیں، اور سارے جو ہے
وہ ابراہیم کے مذہب کی چھتری کے نیچے آ جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے ابراہیم کے مذہب کی چھتری کے نیچے آ جائیں تاکہ دنیا کے اندر جو ریلیجیس فائٹنگ ہے، یعنی کہ مذہبی لڑائی وغیرہ ہے، یا جو مذہبی مسئلے مسائل ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب سب کا دین ایک ہوگا تو پھر اس پہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی عیسائیت نہیں ہوگی، کوئی یہودیت نہیں ہوگی، کوئی ہندو نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی اور مذہب بدھسٹ کمیونسٹ یہ وہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور صرف جو ہے ایک مذہب کے اندر پوری دنیا ہوگی، تو پوری دنیا کے لیے چیزیں آسان ہوگی۔ اور اسی کی کڑی جو ہے وہ ایک ماڈرن اسلامک دنیا کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے، ماڈرن اسلام۔ اس کے لیے ابھی آپ کو آنے والے وقت کے اندر نئے نئے اسکالر لانچ کیے جائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ نئی نئی حقوق نسواں جو ہے یہ اسلام تو عورتوں کی اس طرح کہتا ہے، اس طرح کہتا ہے، غلط تشریح کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ آزادی رائے، یہ دنیا کے اندر اسلام تو ہے ہی آزادی رائے، اور یہ ہے جہاد کا تصور وہ مسخ کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ٹرانسجنڈر کا وہ کہتے ہیں اسلام ہر کسی کو اپنی مرضی کا حق دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ بڑا کھلا اور بڑا سری دین ہے، آپ کیا کر رہے ہو جی؟ یہ جو کچھ آپ کے کر رہے ہیں یہ مولوی لوگ کر رہے ہیں، مولویوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، اپنے کھانے پینے کے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ابھی آئیں گی آہستہ آہستہ۔ ماڈرن اسلامک اسکالر لانچ ہو رہے ہیں عرب کے اندر، اور ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس وقت جو ہے اس حج کے اوپر جس آدمی نے خطبہ دیا تھا وہ کوئی مطلب مذہبی عالم وغیرہ نہیں تھا، وہ ایک اسکالر تھا، اسکالر آف اسلام۔ تو داڑھی بھی اس کی چھوٹی تھی نہیں تھی، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یعنی کہ ایک بڑی بڑی دردناک چیز ہے اس وقت اسلامی ملکوں کے اندر جو لانچ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر جاوید گامدی جیسے لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اسلام کی روح کو بیمار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر بل وغیرہ ہیں یہ اسی کی کڑی ہے۔ ابھی آپ کو نظر آئیں گے چند دنوں تک لوگ اس کی حمایت کرتے ہوئے بھی، نہیں نہیں یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مذہبی جنون ہے، الحمدللہ لوگ جو ہیں مذہب کو، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن مذہب کی بات آ جائے تو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر چیزوں کو اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ دوسرے عرب ملکوں کے اندر ہے۔ تو پاکستان کے اندر جب وہ ایسے بل لاتے ہیں تو ان کے نام کچھ اور رکھتے ہیں۔ ابھی یہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے یہ انہوں نے اس کو سامنے کیا ہوا ہے کہ یہ اصل میں بل جی خواجہ سراؤں کے لیے ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، خواجہ سراؤں کو، کہ وہ بھی ووٹ ڈال سکیں اور وہ بھی وراثت میں سے حصہ لے سکیں، اور ان کا نادرا کے اندر شناختی کارڈ ہو، اس کھانے کے اندر ان کا لکھا ہو خواجہ سرا۔ اور بالکل ان چیزوں کے اوپر علماء بھی متفق ہیں، انہوں نے کہا ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو حق دیا جائے، اسلام ان کو حق دیتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسے مطلب جب قصے آئے تو امیر جو اس زمانے کے امیر المومنین ہوتے تھے انہوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے حل کیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف ہو خواجہ سرا کے لیے، لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ اب یہ جو بل ہے یہ صرف خواجہ سرا کے لیے نہیں کیا گیا، یہ پوری عوام کے لیے، یعنی کہ ٹرانسجنڈر کہ کوئی بھی، ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، جنڈر مطلب جنس، تو کوئی بھی اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ خواجہ سراؤں کا تو حقوق کا بل تو وہ پہلے بھی پاس ہو چکا ہے، لیکن اس کا بھی وہ شوشہ یہی چھوڑ رہے ہیں، نام یہی دے رہے ہیں، لیکن یہ وہ بل نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ جی کوئی بھی ایک لڑکا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے وہ جاتی ہے نادرا آفس کے اندر، اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، ابھی تک ہوا نہیں ہے، تو اس لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے پاس نہ ہو۔ ایک لڑکا جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ نادرا آفس کے اندر جاتی ہے
اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کرنی ہے، وہ کہتی ہے میں بوائز بننا چاہتی ہوں، میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، اور لڑکوں والا اس نے لباس پہن لیا، رنگ ڈھنگ اس کا لڑکوں والا۔ تو اب نادرہ کے اوپر قانونی طور پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کی جنس کو تبدیل کریں اور وہ اسے لڑکا لکھ دیتے ہیں۔ اب اسلام کی روح سے پہلے تو اسلام جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا، اسلام نے جو وراثت وغیرہ کے حقوق دیے ہیں، اب ایک لڑکی ہے تو اس کا لڑکے کا 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، یا 1 حصہ یا آدھا۔ تو اسی طرح اب اگر لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن جائے گی تو پھر وراثت میں قانونی طور پر اس کا پورے کا پورا بھائی کے مطابق حصہ ہوگا۔ اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو دونوں کا پورا پورا حصہ ہوگا، ورنہ اسلام کے مطابق تو اگر بھائی کا 1 حصہ ہوتا ہے تو بہن کا آدھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ اب جب شادی کی باری آئے گی تو لڑکی لڑکی سے کیسے شادی کرے گی؟ اب لڑکی لڑکا بنی ہوئی ہے تو وہ شادی کس سے کرے گی؟ اگر وہ شادی بھی کرے گی تو اسے لڑکی چاہیے ہوگی۔ اب اگر لڑکی چاہیے ہوگی تو لڑکی کس طرح ایک مطلب نباہ ہوگا؟ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے اور اس مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی، پھر لڑکے لڑکیاں بن جائیں گے، لڑکیاں لڑکے بن جائیں گے، لڑکے کانوں میں بالیاں، ابھی شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ اصل میں کیا ہے کہ یورپ کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یورپ کی جو تہذیب ہے نا وہ گندی ہے، تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر سے باہر پھینک دو۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ تہذیب یورپ کی جو ہے آہستہ 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 جو ہے وہ میرے ملک کے اندر آ گئی ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ یورپ کا لباس، یورپ کی تہذیب اور ان چیزوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں اسلامک لائف سٹائل سے۔ آپ دیکھیں ان کا لباس کتنا ہمارے اندر رچ بس گیا ہے کہ آج اگر آپ شہروں کے اندر جائیں تو تقریباً آپ کو ہر لڑکا پینٹ شرٹ کے اندر نظر آئے گا۔ تو یہ ان کا لباس ہے۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطلب حرام ہے یا پہننا نہیں چاہیے، نہیں، آپ پہن سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک لباس ہے، ہماری اپنی ایک ثقافت ہے، ہمارے اپنے طور طریقے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس بل کے بہت سارے نقصانات ہیں، ابھی میں نے چند ایک آپ کو بتائے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ مطلب ثقافت برباد ہو جائے گی، جو تہذیب ہے وہ ختم ہو جائے گی بالکل کہ، اور پھر جو اصل بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو جنسی افزائش ہے، مثال کے طور پر بچے پیدا ہونا وغیرہ، اب لڑکا لڑکے سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، پہلے تو ان کو نکاح ہی نہیں ہوتا، اگر وہ قانون کے مطابق شادی کر بھی لیتے ہیں تو ان سے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اب لڑکی لڑکی سے کرے گی تو کس طرح بچے پیدا ہوں گے؟ تو ایک جو اسلام کی مطلب امت کی افزائش ہے وہ رک جائے گی، اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر ہے یا ہم جنس پرستی ہے، اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو ان کو پرموٹ کرتی ہیں، ایسے لڑکے لڑکیاں ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جیسے وہ ہر سال وہ ہنگامہ کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی والے، ان کی بھی تنظیمیں ہیں، پہلے ان کی ڈھکی چھپی ہوتی تھی، اب وہ اوپن آ گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے 1-2 سال کے اندر یہ بھی اٹھ کے سامنے آ جائیں گے اگر ان کی سرکوبی نہ کی گئی۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے ورلڈ لانچنگ ہے جو مختلف ملکوں کے اندر اس کو لانچ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں افریقہ کے ملک غریب ہیں تو وہاں پر تو آلریڈی وہاں کی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈال کر یہ سارے ٹرانسجنڈر اور آزادی رائے اور حقوق نسواں اور پتہ نہیں کون کون سے بل آلریڈی پاس کر دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ ہڈن ہینڈ ہیں، ابھی چھپے ہاتھ جن کو کہتے ہیں، وہ پیچھے سے اپنے مقاصد استعمال کر رہے ہیں حکومتوں کے ذریعے۔ حکومت اصل میں کیا ہوتا ہے، ان کے پاس 2-4 بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کے بل لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً جو سارے اکثریت بل ہیں یہ عمران خان کے دور میں آئے ہیں، اور ان میں اکثر میں جو بڑا ہاتھ ہے وہ شیریں مزاری کا رہا ہے۔ یہ جو شیریں مزاری ہے نا، یہ ورلڈ وائڈ جو ہیومن رائٹس کی اور تحفظ عورت اور پتہ نہیں کن کن تنظیموں کے ساتھ اس کی بیٹی، یہ شیریں مزاری خود اور اس کی بیٹی ایمان مزاری، یہ دونوں کام کرتی ہیں۔
تو یہ ایسی چیزیں ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ جو ہیں ملکوں کے اندر ایسی چیزیں لانچ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے، دنیا کے اندر کون کون سے اسکولر اور یہ وہ لانچ کیے جا رہے ہیں جو اسلام کی روح کو مسخ کر رہے ہیں، اور جو ابھی خطبہ ہوا تھا وہ جو صاحب تھے وہ کون تھے، ان کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا، میرا اور پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، استغفار خوب کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے، کیونکہ فتنے جو ہیں آج کل بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔